رمضان المبارک اس لیے تمہیں دیا گیا کہ بڑی بڑی طاقتیں تمہارے نفس کو قابو میں نہیں کر پائیں گی، لیکن رمضان کے روزے تمہیں کنٹرول میں لے آئیں گے، کنٹرول میں لائیں گے۔ اب سمجھ میں آیا؟ یا حاملہ عورت ہے، یا دودھ پلانے والی عورت ہے، یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کھٹے ہیں، تندرست ہے، توانا ہے، روزے چھوڑے ہوئے ہیں۔ میرے عزیز، سب ہونے کے بعد اگر روزہ چھوڑنے کی کسی کو رخصت ہے نا، تو صرف ان عورتوں کو کہ روزے کیوں رکھائے جا رہے ہیں، ارے گرمیوں کی شدت ہے، ادھر حلق سوکھا جا رہا ہے، پیٹ سے لگ جاتا ہے، ان لوگوں کو پوچھو روزہ کیسا ہوتا ہے جو مزدوری کرتے ہیں، ان لوگوں سے پوچھو جو دن بھر کام کاج کرتے ہیں۔ رمضان کے آتے ہی ہر مومن کا ایک ریہرسل شروع ہوتا ہے، ایک تربیت کا خاص وقت ہے رمضان، کیونکہ قرآن میں رب تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ پہلے والوں پر بھی فرض کیے گئے تھے۔ وجہ کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں پرہیزگاری حاصل ہو، تاکہ تم تقوی والے ہو جاؤ۔ تقوی اور پرہیزگاری یہ اتنی ضروری ہے تمہارے لیے کہ جس کے لیے 1 مہینہ پوری تمہاری تربیت کرائی جا رہی ہے۔ یہ تقوی کیا چیز ہے؟ میں آپ سے اگر کہوں کہ یہ بنیاد ہے تمام اعمال کی، تقوی جو بھی عمل کریں آپ، تقوی جو ہے یہ بنیاد ہے۔ تقوی کا مطلب ہے اللہ کا خوف، اللہ کا خوف، یا جو بھی عمل کرتا ہو وہ صرف اللہ کے لیے کرتا ہو، یہ تقوی ہے۔ اور یہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے، ہر عمل کے لیے۔ نماز میں تقوی ضروری ہے، روزے میں تقوی ضروری ہے، حج میں تقوی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں حج کا سفر جب کرنا ہو تو رب تعالیٰ نے فرمایا وَتَزَوَّدُوا، توشہ ساتھ میں لے لینا، سفر پر جا رہے ہو حج کے لیے، ساز و سامان توشہ ساتھ میں لے لینا۔ لیکن ساتھ میں ہی کون سا توشہ اچھا ہے؟ یعنی روٹی، سالن، چاول یہ توشہ، کپڑے لتے، حاجات یہ توشہ؟ خود رب تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ تَقْوَىٰ، سب سے بہترین توشہ تقوی ہے۔ یہ تقوی کی ہر جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکید فرمائی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ رمضان المبارک جو 1 مہینہ تمہیں تربیت کے راستے سے گزارا جاتا ہے، کس وجہ سے؟ تاکہ تمہارے دلوں میں تقوی آئے، تقوی۔ اور تقوی کی سب سے پہلی جو تربیت ہوتی ہے، صوفیہ اکرام کے پاس جب کبھی کوئی طالب جاتا تھا مرید ہونے کے لیے یا خلافت لینے کے لیے، پہلے کا دور ایسا تھا کہ اولیاء اکرام سب سے پہلے اسے اپنی خانقاہ میں رکھ کر کے بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے، کہ بھوک کو برداشت کرنا اور پیاس کو برداشت کرنا اگر تیری عادت بن گئی تو تقوی یوں ہی آ جائے گا۔ سید آل رسول مارہروی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مارہرہ کے بڑے پائے کے بزرگ ہیں، اعلی حضرت کے پیر مرشد، ان کے پاس ایک صاحب آئے، ایک مولانا صاحب آئے خلافت لینے کے لیے۔ شام کے وقت تو پہنچے، سیدھے آتے ہی کہا کہ حضور آپ اپنی خلافت وغیرہ مجھے دے دیجئے۔ تو اس وقت ایسے بالکل بٹ نہیں رہی ہوتی تھی۔ آپ نے کہا آپ آج تو آئے ہیں، مہمان ہیں ہمارے ہاں، رک جائیے خانقاہ میں، کل کو بات کریں گے، رات ہو چکی۔ اور حضرت نے اپنے خادم سے کہا مولانا کی اچھی خاطر تواضع کرو۔ رات کو ان کو ایک کمرے میں رکایا گیا اور ان کو خوب مچھلی کھلائی گئی۔ حضرت کا حکم تھا کہ انہیں مچھلی پیٹ بھر کر کے کھلائیں لیکن پانی مت دینا۔ اور ایک خاص قسم کی وہاں پر مچھلی ملتی ہے اتر پردیش میں، وہ مچھلی کھلائی گئی۔ جب پیٹ بھر کر کے مولانا صاحب نے مچھلی کھائی تو خادم صاحب نے باہر سے دروازہ بند کر لیا، کمرے میں انہیں اندر چھوڑ کر باہر چلے گئے۔ وہ اندر سے پکارتے رہے پانی تو دے دیجئے، کھانا کھا لیا پانی تو دے دیجئے، کوئی سننے والا ہی نہیں تھا۔ وہ پانی کرتے 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 اندر سے چیختے رہے، چلاتے رہے، اور پھر جو ہے ان کی آنکھیں بڑی ہو گئی تھیں پیاس کی شدت کی وجہ سے۔ ظاہر سی بات ہے مچھلی کے بعد بہت تیز پیاس لگتی ہے، کیونکہ مچھلی باہر بھی پانی میں رہتی ہے، اندر بھی اسے پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو وہ چیختے رہے یہاں تک کہ
اب برا بھلا کہنا بھی شروع کر دیا. میں نے ان کی بڑی تعریف سنی تھی لیکن مہمانوں کے ساتھ ایسی بدتمیزی, ایسا سلوک. رات بھر وہ تڑپتے رہ گئے. صبح کو جو ہے نڈھال پڑے تھے زمین پر, فجر سے پہلے دروازہ کھولا گیا. انہوں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ, خادم کا جبہ پکڑ کر کھینچا اور لڑنے پر آ گئے ہیں. تماچے لگائے. کہا کہ یہ کوئی شرافت ہے, یہ کوئی تہذیب ہے؟ اس طرح سے کھانا کھلا کر مہمان کو بغیر پانی کے بند کر کے چلے جاتے ہو. تو حضرت اس وقت آ گئے. حضور آل رسول رحمۃ اللہ تعالی علیہ قریب آئے, پوچھا کیا بات ہے؟ کہا آپ نے ایسا ایسا ہمارے ساتھ سلوک کیا. کہا اب آپ کو پانی دے دیا جائے گا لیکن اب خلافت نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ پانی کی پیاس برداشت نہ کر سکے اسے تقویٰ نہیں, اور تقویٰ نہیں تو خلافت کس بات کی؟ تقویٰ کئی چیزوں سے رک جانے کا نام ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا تقویٰ کیا چیز ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک راستہ ہے جس میں دائیں جانب بھی کانٹے ہیں, بائیں جانب بھی کانٹے ہیں, سامنے تمہاری منزل ہے. دونوں راستوں سے, کانٹوں سے اپنے جسم کو بلکہ اپنے کپڑوں کو بچا کر کے نکل جانا, یہی تقویٰ ہے. اور رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک, الحلال بین والحرام بین, فرمایا حلال بھی واضح ہے, حرام بھی واضح ہے. کیا چیز حلال ہے یہ بھی پتا ہے آپ کو, کیا چیز حرام ہے یہ بھی پتا ہے. شراب حرام ہے, خنزیر حرام ہے, مردار حرام ہے, چوری حرام ہے, یہ سب تو پتا ہے. حلال بھی پتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کمائی ہوئی چیزیں حلال ہیں. چاول, گیہوں, باجرا, یہ سب چیزیں حلال ہیں نا آپ کے لیے. پھلوں میں بہت ساری حلال ہے, جانوروں میں جو حلال ہے وہ سب پتا ہے. تو حلال کی لسٹ بھی معلوم ہے تمہیں, حرام کی لسٹ بھی معلوم ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان دونوں کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں جن کے بارے میں پتہ نہیں چلتا حلال ہے کہ حرام ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دینے کا نام تقویٰ ہے. بعض لوگ کیا سمجھتے ہیں حرام کو چھوڑ دینا تقویٰ ہے. ارے میاں, حرام کو چھوڑنا تو مسلمان کی شان ہے, ضروری ہے. تم شراب نہیں پیتے تو یہ تقویٰ نہیں ہے, یہ تو اسلام کا حکم ہے. تم جوا نہیں کھیلتے, چوری نہیں کرتے, یہ تو اسلام کا حکم ہے تمہارے اوپر. لیکن کچھ ایسے شک والی چیز سے بھی بچ جاتے ہو, اس کو کہتے ہیں تقویٰ. وہ تقویٰ ہے. تقوی کی بہت ساری مثالیں ہیں, لیکن میں آپ کے سامنے ابھی رمضان کے متعلق عرض کرنے جا رہا ہوں کہ جیسے گزشتہ میں نے ایک تفسیر میں بھی عرض کیا, بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہوگی, کچھ خزانے خدا میں بچت کے لیے لوگوں کو بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا ہے, کچھ رزق بچا لیا جائے. نادانو, اللہ رب العزت جو پوری کائنات کا رزاق حقیقی ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہے. یہ روزے جو فرض کیے گئے خزانے میں بچت کے لیے نہیں بلکہ ہمارے جسموں کی اور ہماری روحوں کی اصلاح کے لیے, ہماری روحوں کی اصلاح اور جسموں کی اصلاح کے لیے ہمیں تقویٰ ملے. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک سوال میں آپ سے پوچھتا ہوں. آج رمضان میں یہ بہت ضروری ہے کیونکہ رمضان ہونے کے بعد بھی سب کو پتا ہے کہ چاند دکھتے ہی اللہ شیطانوں کو قید کر لیتا ہے, یہ سب کو پتا ہے. حدیث پاک میں بھی سرکش جنات اور شیطان دونوں قید ہو جاتے ہیں, ان کو قید کر دیا جاتا ہے, جب تک چاند نہیں دکھے گا یہ نہیں آئیں گے. لیکن جو 11 مہینے ہم بلیم ڈالتے تھے شیطان پر کہ ہم سے برائیاں ہو گئی, گناہ ہو گئی, کیوں؟ ارے شیطان ایسا کرا دیا, شیطان ویسا کرا دیا. اب رمضان میں کون کرا رہا ہے؟ شیطان تو ہے نہیں, پھر فجر میں سوتا کیوں ہے؟ بغیر نماز پڑھے ٹانگ پھیلائے ویسی نماز قضا کر رہے. کون سا شیطان تمہیں سلایا؟ ابھی تو شیطان ہے نہیں. ابھی بھی بہت سارے لوگ چوری کا کھانا نہیں چھوڑتے, بہت سارے لوگ جھوٹ, دغا, غیبت یہ رمضان میں بھی نہیں چھوڑتے. تو یہ ان کو کون سا شیطان کروا رہا ہے؟ کون سا شیطان یہ برائیاں کرواتا ہے؟ اس کے جواب کے لیے ایک چیز سمجھنا ضروری ہے. یہ بات تو مشہور ہے کہ ساری برائیاں شیطان کرواتا ہے, ابلیس کرواتا ہے نا. لیکن آپ کو وہ واقعہ معلوم ہے جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
اور سارے فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو. کل ہی کی تفسیر میں نے عرض کیا, اس میں ابلیس بھی تھا. ابلیس بھی اس وقت بہکا ہوا نہیں تھا, گمراہ نہیں تھا, وہ اچھا تھا. ابلیس تو بہت عبادت کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ کی. تو اس نے اللہ کے حکم کو ٹال کر آدم کو سجدہ نہیں کیا, غرور میں کھڑا رہا, نافرمانی کیا. تو اب میں یہ سوال کرتا ہوں کہ ہر ایک کو گمراہ کرنے والا شیطان ہے, تو شیطان کو کس نے گمراہ کیا تھا؟ اس کو کس نے روکا سجدہ مت کرنا آدم کو؟ کوئی ہے بہکانے والا؟ ارے وہ تو پہلا ابلیس ہے, اس سے پہلے تو کوئی ابلیس تھا ہی نہیں, اس سے پہلے تو کوئی شیطان تھا ہی نہیں. شیطان کو کس نے روکا کہ تو بڑا ہے, تو بلند ذات والا ہے, آدم مٹی سے بنا ہے؟ یہ خیال کس نے ڈالا؟ کون سا شیطان تھا اس سے پہلے؟ یہی بات سمجھنے کی ہے. محدثین نے مفسرین نے فرمایا ابلیس کو جس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا وہ نفس امارہ ہے, وہ نفس ہے جو آج بھی تمہارے ساتھ ہے. ہاں شیطان تو قید ہو جاتا ہے رمضان کے شروع ہوتے ہی, لیکن نفس تو ساتھ میں رہتا ہے. اب پتا چلا کہ رمضان میں جو کچھ بھی غلطیاں یا کوتاہیاں یا گناہ کچھ لوگوں سے سرزد ہوتے ہیں تو یہ نفس کے پجاری ہیں, نفس ان کے ساتھ ہے. یہ نفس کی غلامی میں آ گئے اور نفس کے شکار ہو گئے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول سے بھی یہ فرمایا ارأیت من اتخذ الہہ ہوا افانت تکون علیہ وکیلا. اے رسول کیا آپ نہیں دیکھتے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے, اپنی خواہشات کو اپنا خدا بنا لیا ہے. اے رسول کیا آپ ایسوں کی سفارش کریں گے, ایسے لوگوں کی وکالت کریں گے؟ یعنی رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ وہ ہیں جو اپنی خواہشات کی پوجا میں ہیں. کیا مطلب خواہشات کی پوجا؟ کیا مطلب ہے اپنے خواہشات کے پیچھے چلنا؟ مطلب یہی ہے کہ جو دل میں آیا اس بندے نے یہ سوچ لیا اسے کرنا ہی ہے مجھے, یہ خواہشات کے پیچھے چل رہا ہے. ہاں تمہیں آرام کی فکر ہوئی, تم نے خدا کے فرمان کو ٹال دیا لیکن اپنی نفس کی سن لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن تمہاری طبیعت کچھ اور چاہ رہی ہے. رب تبارک و تعالیٰ کا حکم تھا صبح صبح تمہیں اپنے گھر بلا رہا تھا لیکن تم نے اس کی نہیں سنی, اپنے من کی سنی, اپنے نفس کی. تو یہی تو ہوا نفس کی پوجا, یہی ہے نفس کی عبادت, نفس کی پرستش, جس کو قرآن میں کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی خواہشات کو خدا بنا لیا. یہ نفس امارہ جس کے بھی اوپر حاوی ہو جاتا ہے, اچھے اچھوں کو یہ ان کا تقوی بھسم کر دیتا ہے, ایمان سے بھی دور کر جاتا ہے. اس لیے میرے عزیزوں میں جو عرض کرنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے لیے زندگی میں سب سے بڑا چیلنج اپنے نفس امارہ سے لڑنا. آپ کو پتا ہے رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جہاد سے جب واپس مدینے تشریف لا رہے تھے, وہ جہاد بہت سخت تھا, صحابہ زخمی تھے, بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی تھی, لیکن جب واپس مدینے آ رہے تھے تو میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا تھا رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. اے میرے صحابہ ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف جا رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا اس سے بڑا جہاد اب کون سا ہے یا رسول اللہ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اپنے نفس سے لڑنا اب یہ بڑا جہاد ہے, نفس سے لڑنا بڑا جہاد ہے. میرے عزیزوں یہ خواہشات کو ہی ختم کرنا ہو, اس نفس کو اگر کنٹرول میں لانا ہو تو کیا کرو گے؟ نفس امارہ سب کے پاس ہے. قرآن میں مولا فرماتا ہے وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی. کوئی اپنے نفس سے بچ نہیں پائے گا سوائے وہ شخص جس پر میرا رب رحم فرمائے. اللہ کا رحم جس پر ہو گیا وہ اپنے نفس سے بچ جائے گا. میں آپ کو ایک دعا بتاتا ہوں, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعا کرتے تھے تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنی امپورٹنٹ چیز میں آپ کے سامنے کہہ جا رہا ہوں. کون سی؟ حضور جب دعا کرتے تھے تو یوں کہتے تھے اللہ کی بارگاہ میں اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے اللہ تو مجھے میرے نفس کے حوالے
एक मिनट के लिए भी मत देना, तू अपनी हिफाजत में रख। हुजूर जब ये दुआ करते थे कि मुझे मेरे नफ्स के हवाले, एक मिनट के लिए, तुरफत आइन कहते हैं पलक झपकने के बराबर, इतने टाइम के लिए भी ऐ अल्लाह तू मुझे मेरे नफ्स के हवाले मत करना, तू अपनी हिफाजत में रख। सैयदुल अंबिया जब ये दुआ करते हैं तो अंदाजा करो ए मोमिनो, नफ्स की तबाहकारियां क्या क्या हैं। ये कितनों को हिलाक कर देता है, कितनों का अमल जाया करता है, कितनों का ईमान खत्म करता है। अब मैं जो बात कह रहा हूं वो ये तवज्जो से सुनो, ये नफ्स अम्मारा जिसने शैतान को भी गुमराह किया, शैतान को भी बहका दिया, ये नफ्स आदम को सजदा न करने का जो गुरूर पैदा किया, यही नफ्स अम्मारा था। इस नफ्स अम्मारा को अगर कोई कंट्रोल करा सकता है तो वो माह रमजानुल मुबारक, बस यही है रमजान की फजीलत। रमजानुल मुबारक इसलिए तुम्हें दिया गया कि बड़ी बड़ी ताकतें तुम्हारे नफ्स को काबू में नहीं कर पाएंगी, लेकिन रमजान के रोजे तुम्हें कंट्रोल में ले आएंगे, कंट्रोल में लाएंगे। अब समझ में आया कि रोजे क्यों रखाए जा रहे हैं। अरे गर्मियों की शिद्दत है, इधर हलक सूखा जा रहा है, पेट पीठ से लग जाता है। उन लोगों को पूछो रोजा कैसा होता है जो मजदूरी करते हैं, उन लोगों से पूछो जो दिन भर काम काज करते हैं। मेरे अजीजों, रोजे रखने के बाद क्या रब तबारक व तआला किसी को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ देना चाहता है? नहीं मेरे अजीजों, वो रहमान है। उसने जब तुम्हें मां के पेट में 9 महीने रिस्क दिया तो क्या कायनात में नहीं देगा? तुम्हें मां के पेट में भी रिस्क देता रहा। तुम जब दुनिया में आए, तुम्हारे मां के सीने में खून से दूध किसने बनाया? तुम्हारे रिस्क का इंतजाम करने वाला वो खुदा अगर तुम्हें हुक्म देता है कि सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहो, तो ये उसका जुल्म नहीं बल्कि ये ऐन करम है। अल्लाह तबारक व तआला का रहम है तुम पर कि वो मौला हमारी इस्लाह चाहता है कि हमारे अंदर तकवा आ जाए, जिस्म में भी और रूह में भी। अब एक और बात मैं आपको बता दूं, मैंने एक बात पढ़ी थी नफ्स के मुतालिक, ये नफ्स अम्मारा। इसीलिए इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह ने फरमाया अल्लाह की जो मखलूक है वो 3 तरह की है, एक फरिश्ते, दूसरे इंसान, तीसरे जानवर। ये 3 अलग अलग किस्म की मखलूक हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तीनों को जो चीजें दी हैं उनमें फर्क है। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, नफ्स नहीं है। नफ्स, शहवत, बुराई करने की ख्वाहिश फरिश्तों के अंदर है ही नहीं, वो सोच भी नहीं सकते बुराई करने का। फरिश्तों को अल्लाह ने अकल दिया है, और अकल इज्जत वाली चीज है। और जानवरों को अल्लाह ने नफ्स दिया है, अकल नहीं। अकल वाले नहीं है जानवर, अकल वाले नहीं, लेकिन नफ्स है, शहवत है। शहवत भी है, नफ्स भी। लेकिन इंसान एक ऐसी मखलूक है जिसे अल्लाह ने अकल भी दिया है, नफ्स भी दिया है। मतलब यह है कि तुम्हें अल्लाह ने एक चीज फरिश्तों वाली दी है, एक चीज जानवरों वाली भी दी है। दोनों तुम्हारे अंदर है, अकल भी है, नफ्स भी है। लेकिन इमाम गजाली फरमाते हैं, तवज्जो, जो बंदा नफ्स होने के बावजूद गुनाहों से अपने आप को बचा लिया, वो बंदा फरिश्तों से भी अफजल है। क्यों? फरिश्ते इसलिए बचे हुए हैं कि उनके पास नफ्स है ही नहीं, और तुम बच रहे हो तो कमाल की बात है। नफ्स होते हुए भी गुनाह से बच गया तो उस इंसान का मकाम फरिश्तों से भी आला है। लेकिन साथ ही इमाम गजाली ये भी फरमाते हैं, अकल होने के बावजूद अगर गुनाहों से नहीं बचता तो फिर वो जानवरों से ज्यादा जलील है, कुत्ते और खिंजीर से भी गया गुजरा है। क्योंकि जानवर तो बेचारा माजूर है, उसे अकल नहीं है, नफ्स है। तुम्हारे पास अकल है, उसके बावजूद हराम कारियां कर रहे हो, तो जानवरों से ज्यादा गिर गए। फैसला तुम्हारे हाथ में है कि तुम कौन सी जिंदगी गुजारना चाहते हो, कौन सी, कि तुम नफ्स के पुजारी बन जाओ या अकल का सही इस्तेमाल करके फरिश्तों वाली सिफात पर अमल करो। अजीजान गिरामी वक़ार, नफ्स और अकल ये जो 2 चीजें हैं, इनको मैं आपके सामने थोड़ा सा खोल करके अर्ज करता हूं। अकल जो है इज्जत वाली चीज है, जिसे भी दी गई है वो इज्जत वाला है। क्यों इज्जत वाली है ये अकल? पूरी दुनिया में अकल का ही तो कमाल है, जिसके पास अकल है वो बादशाह है।
جس کے پاس عقل ہے وہ لوگوں کو ہانکتا ہے, پوری دنیا کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. عقل. اور نفس جو ہے, نفس برائیوں کی طرف بلانے والا, عیاشی کی دعوت دینے والا, موج مستی کرانے والا اور اپنے آپ کو تباہ کروانے والا. اچھے بھلے نوجوان 25 سال کی کڑیل جوانی ہے, کون ہے جو انہیں نشے کے اڈے پر لے جاتا ہے؟ کون ہے جو ان کو تباہ و برباد کرتا ہے؟ نوجوان کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ میں کوکین, افیون, ہیروئن لوں گا تو میرے جسم کے ساتھ کیا ہوگا, اسے معلوم ہے. لیکن اس کے باوجود عیاشی کروانا یہ نفس کی عادت ہے. کسی کے اوپر نفس غالب آتا ہے, کسی کے اوپر عقل غالب آتی ہے. عقل جس کے اوپر غالب آ گئی وہ اچھا آدمی ہے, نفس جس کے اوپر غالب آ گیا وہ شیطان کا پجاری ہو گیا, نفس کی سننے والا. اب یہ دونوں جو چیزیں ہیں میں بتاتا ہوں آپ کو. روایت میں ملتا ہے کہ جب اللہ نے عقل کو بھی پیدا کیا اور نفس کو بھی پیدا کیا تو اپنے سامنے حاضر کیا. عقل سے پوچھا کہ اے عقل بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ عقل نے کہا یا ربی انا عبدک وانت ربی, اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. عقل نے کیا کہا؟ میں تیرا بندہ ہوں اور تو میرا رب ہے. اللہ نے عزت سے نوازا, اقرار کیا نا بندہ ہونے کا. عقل نے اقرار کیا. پھر نفس کو بلایا, نفس سے پوچھا بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. یہ غرور تھا نفس کے اندر, یہ گھمنڈ تھا نفس کے اندر کہ میں ہوں. نفس جس کے اندر غالب آتا ہے وہ آج بھی یہی کرتا ہے, میں ہوں. کسی کے سامنے کیا جھکنا ہے؟ تو حکم ہوا کہ اس نفس کو 100 سال جلایا جائے. 100 سال جلایا گیا, اس کو عذاب دیا گیا نفس کو. 100 سال بھگتنے کے بعد, آگ کی تپش بھگتنے کے بعد اسے پھر لایا گیا نفس کو. اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے نفس بتا میں کون ہوں اور تو کون ہے؟ نفس نے کہا انت انت انا انا, تو ہے میں ہوں. غرور نہیں ٹوٹا, گھمنڈ نہیں ٹوٹا. حکم ہوا اللہ کی طرف سے فرشتوں کو, اس نفس کو اب 100 سال تک بھوکا اور پیاسا رکھا جائے, کوئی چیز نہ دی جائے. اسے سخت سزا دی گئی. بھوک اور پیاس کی نفس کو کوئی چیز نہیں دی گئی. 100 سال کے بعد پھر اس کو حاضر کیا گیا, پوچھا گیا بتا کون ہوں میں؟ نفس نے کہا اے اللہ تو میرا خدا ہے, میں تیرا بندہ ہوں. فرمایا بزرگوں نے کہ نفس کو اگر کوئی جھکا سکتا ہے تو وہ بھوک ہے, اسی لیے مولا نے رمضان کے روزے تم پر فرض فرمایا. نفس کو جھکا سکتے ہو, نفس کو کنٹرول میں لا سکتے ہو تو بھوک کے ذریعے سے. ہاں یہ بھوک اور پیاس یوں ہی نہیں دی گئی ہے. دنیا اگر سمجھتی ہو کہ مسلمانوں کو یہ بھوکا اور پیاسا رکھوایا جا رہا ہے تو انہیں کیا خبر ہے کہ روح کسے کہتے ہیں, نفس کسے کہتے ہیں. جو آلریڈی غلاظت میں پڑے ہوئے انہیں کیا سمجھ ہے. لیکن الحمدللہ ہمارا تصور ہے آخرت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جنت کا, ہمارے ہاں تصور ہے جہنم کا, اللہ کی بارگاہ میں حساب کا. اس لیے ضروری یہ بن پڑتا ہے کہ ہم اپنی دنیا میں ہی اصلاح کریں. میرے عزیزوں, اس نفس کی جو تباہ کاریاں ہیں اس سے بچنا ہر نوجوان کے لیے ضروری ہے. تم روزوں کو ہلکے میں مت لو. اس سے پہلے بھی میں کہا کرتا تھا, آج پھر سے میں ریپیٹ آپ کے سامنے کہتا ہوں, مسلمان کے لیے روزے جو فرض کیے گئے آپشنلی نہیں ہے میرے عزیز. یہ آپشنلی نہیں ہے, اختیاری نہیں ہے. جسے چاہے وہ رکھے, جسے چاہے وہ چھوڑے. ہاں ہمارے یہاں معاشرہ ایسے ہی ہے نا. ہاں صبح اٹھ کر کے لوگ پوچھتے رہتے ہیں روزہ ہے, روزہ ہے. کیوں پوچھ رہے روزہ ہے؟ مسلمان ہے تو روزہ فرض ہے, روزہ فرض ہے. اگر میں آپ کو پوچھوں اچھا لگے گا؟ انسان ہو اچھا لگے گا, سامنے دکھ تو رہا ہے انسان ہے, پھر کیا پوچھنا ہے؟ مسلمان کے لیے روزہ ایسا ضروری ہے جیسے اس کے لیے انسان ہونا ضروری ہے. وہ روزے چھوڑتا کیوں؟ ہاں چند ہی چیزیں ہیں جہاں تخفیف دی گئی ہے شریعت میں. وہ سفر ہے یا مرض ہے, ایسا مرض کہ جس سے وہ نہیں برداشت کر پاتا, اس میں اللہ تعالیٰ نے اسے چھوٹ دی ہے, رخصت دی ہے. یا حاملہ عورت ہے, یا دودھ پلانے والی عورت ہے, یا پھر اب بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ہٹے کٹے ہیں,
तंदुरुस्त है, तवाना है, रोजे छोड़े हुए हैं। मेरे अजीज, सब होने के बाद अगर रोजा छोड़ने की किसी को रुख्सत है ना, तो सिर्फ उन औरतों को जिनकी माहवारी आती है महीने में या बच्चे के बाद, है जो निफास वाली औरतों के लिए रोजा नहीं है। तो मैं उन लोगों से पूछता हूं, क्या तुम्हारी भी ऐसी कैफियत है जो तुम रोजा छोड़े घूम रहे हो? नापाक हो? नापाकी आई है? नहीं है तो फिर क्यों रोजा छोड़ते हो? एक रोजे को छोड़ने की सजा हदीस में बताई गई, 900 साल दोज़ख में रखा जाएगा। 900 साल। अब कैलकुलेट करो, अगर तुम्हारी जिंदगी के रोजे कज़ा हैं तो कितने 100 साल जाएंगे। इसलिए मेरे अजीजों, जब तक ताकत है रोजे फिलहाल के रखो ही रखो। अगर पीछे के छूटे हैं तो उसे भी पहले कंप्लीट कर लो, वरना कयामत के दिन की सजाएं नहीं बर्दाश्त कर पाओगे, भुगत नहीं पाओगे। ये हम जो बार बार कहते हैं, आपके रोजा रखने से मेरा क्या है, हम तंबीह सिर्फ इसलिए करते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह ताला के अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ, अजाब में गिरफ्तार ना हो जाओ। और हमारे बुजुर्गों ने हमें तालीम दी है कि अल्लाह ताला जब 11 महीने खिलाता पिलाता है और वही मौला 1 महीना अगर हुक्म दे, तो ये किस कदर बंदे की नाइंसाफी है कि अपने मौला के हुक्म को पीठ पीछे डालता है और फिर खाता पीता रहता है। क्या उसे अपने रहमान की रजा की इतनी भी फिक्र नहीं है कि ये मेरे मौला की रजा है रोजा? इसीलिए तो उस मौला ने फरमाया, रोजा मेरे लिए है और उसकी जजा कुछ नहीं, मैं खुद बंदे का हो जाऊंगा। अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिही। और एक हदीस में अजज़ी बिही भी पढ़ा गया, यानी रोजा मेरे लिए है और मैं ही उसकी जजा हूं, मैं ही उसकी जजा हूं। मतलब यह है कि दूसरे आमाल की जजा में जन्नत है, महल्लात है, अलग अलग सवाब है, लेकिन रोजे के मुतालिक मौला ने फरमाया मैं खुद ही उसकी जजा हूं। तुझसे तुझी को मांग कर मांग ली सारी कायनात, जिसका खुदा हो गया उसकी सारी कायनात। मेरे अजीजों, अल्लाह तबारक व तआला अगर किसी बंदे का है तो फिर उसके क्या कहने। अच्छा, एक और इसमें हिकमत यह है, रोजा जो रखा जाता है ये बंदे और अल्लाह के बीच का राज है, दूसरे किसी को पता नहीं। मेरा रोजा आपको नहीं मालूम, आपका रोजा मुझे नहीं मालूम। चेहरा देख करके कुछ भी कहा जा सकता है। हाँ, चेहरा देखकर किसी का रोजा पता चलेगा? आप कल सहरी करके नियत करके रोजे से आए हैं, किसी की पेशानी पे तो लिखा नहीं है कि ये रोजेदार है। आपने कहा हमने मान लिया, लेकिन हकीकत क्या है ये तुम जानोगे, अल्लाह ही जाने। बहुत सारे तुम्हारे पास मौके ऐसे आते हैं जब एक एक घूंट निगल सकते हो, वजू के बीच में, गुस्ल के बीच में, जब कोई ना देख रहा हो तब चुटकियां लेकर अंदर डाल सकते हो, कोई ना देख रहा हो। लेकिन बंदे और मौला के दरमियान का एक राज है रोजा। इसी वजह से एक हदीस में मिलता है, कयामत के दिन जब ईमान वालों को जमा किया जाएगा और जिनकी बख्शिश हो जाएगी, तो उनमें एक जमात ऐसी होगी जो जन्नत की तरफ उड़ते हुए जा रहे होंगे और जन्नत में पहुंच जाएंगे, किसी को नजर नहीं आएंगे, बहुत तेजी से वो जन्नत पहुंच चुके होंगे। बाबुर रैयान एक दरवाजा है जो सिर्फ रोजेदारों के लिए, जिनके रोजे अल्लाह की बारगाह में पसंद आ गए, वो दरवाजा सिर्फ उनके लिए, वहां पहुंच चुके होंगे। बहुत सारे अहलुल्लाह, बड़े बड़े मकामात वाले वहां मौजूद होंगे। पूछेंगे तुम कहां से आए, कौन से रास्ते से आए? न वहां नजर आए, न रास्ते में नजर आए, यहां कैसे पहुंचे? तो कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें रोजों की वजह से यह मकाम दिया। रब ताला की तरफ से इरशाद होता है कि इन बंदों ने दुनिया में जो रोजा रखा था वो सबसे छुपा हुआ था, किसी को पता नहीं था रोजा है या नहीं। इसलिए जब मैंने इनके रोजे कबूल किए तो सबसे छुपा कर इन्हें जन्नत की तरफ भेज दिया। वहां पर भी ये जजा दी गई। मेरे अजीजों, फजीलतें बहुत सारी हैं, सबको पता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं वो ये है कि अगर अपने नफ्स को कंट्रोल में लाना हो तो ये रोजे शर्त हैं। एक सहाबी हुजूर की बारगाह में आए, जवान थे, कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जवान हो चुका हूं, शादी की उम्र है, लेकिन शादी करने की ताकत नहीं, माल नहीं, असबाब नहीं, क्या करूं? शादी न करे तो गुनाहों की तरफ चले जाएं, ख्वाहिशात हैं इंसान की। तो जानते हैं मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया?
کہ اگر استطاعت ہے تو شادی کر لے ورنہ روزہ رکھ لے. شادی کے بدل ڈائریکٹ کون سی چیز؟ روزہ. فرمایا اس لیے کہ روزہ تمہاری شہوت کو ختم کرتا ہے, تمہارے اندر صبر قائم کرتا ہے. عزیزان گرامی, حدیث پاک کا یہ مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تربیت میں میرے آقا نے ان نوجوانوں سے کہا جن کی شہوت غالب ہے, جو گناہوں کی طرف زیادہ جا سکتے ہیں, ان کے لیے فرمایا گیا وہ روزہ رکھیں, کنٹرول میں رہیں گے. صرف رمضان کا ہی نہیں, سال میں اور بھی دنوں میں روزہ رکھو تاکہ تمہارا نفس قابو میں رہے, کنٹرول میں رہے. میں چند مہینے پہلے کچھ نوجوانوں کی کثرت کو دیکھ رہا تھا جو اپنے جسم کو شیڈول بنانے کے لیے, مینٹین کرنے کے لیے ڈائٹ پلان تیار کر رہے تھے. تو اس میں ایک بہت ہی بڑے ڈاکٹر ہیں جنہوں نے ڈائٹ پلان دیا, تو اس میں انہوں نے مینشن کیا کہ ہفتے میں 1 دن بھوکا رہنا چاہیے, صبح سے شام تک. وہ نان مسلم ہے. میں نے پوچھا تھا کہ یہ آپ کے ڈائٹ پلان میں کس لیے ہے, تو انہوں نے اس کی سائنٹیفک وجہ بتائی کہ ہفتے بھر میں ہم جو کچھ بھی کھاتے ہیں کچھ ایسی چیزیں جمع ہو جاتی ہیں جن کو پگھلنے کا موقع ہی نہیں ملتا, ہم بار بار کھاتے رہتے ہیں, اس پر چیزیں جمع ہوتی رہتی ہیں. 1 دن ہفتے میں اگر اپنے پیٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے تو فاسد مادے گل کر کے باہر نکل جائیں گے اور صحت ہمیشہ صحیح رہے گی. یہ دنیا کہہ رہی ہے. میرا مولا بغیر حکمت کے کوئی چیز تم پر فرض نہیں فرماتا. جس نے ہمارے جسموں کو بنایا, جس نے ہماری روح کو بنایا, وہی زیادہ بہتر جانتا ہے کہ ہمارے حق میں کیا چیز اچھی ہے. اس لیے اے میرے عزیزوں, اب ان نفس کے خلاف جو باتیں میں نے عرض کی ہیں, نوجوانوں آج تمہارے لیے نہیں پوری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے, سب سے بڑا چیلنج. جو اپنے نفس امارہ سے بچ گیا وہ صحیح سلامت دنیا سے چلا گیا, ورنہ موت کے وقت بستر پر روح نکلنے سے پہلے بھی نفس امارہ بہکاتا ہے. یہ شیطان کا قریبی دوست ہے. یہ دونوں کی سانٹھ گانٹھ ہے. نفس کی اور شیطان کی دوستی بہت گہری ہے, بہت گہری ہے. اسی لیے تو شیطان جاتا ہے تو نفس اس کا کام کرتا رہتا ہے. دونوں مل کر کے انسان کو تباہ و برباد کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ بچے ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے تم پر, اللہ کا فضل ہے. میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کے متعلق پڑھا تھا, بڑا عبادت گزار شخص تھا. وہ اپنے سوما کہتے ہیں جس میں عبادت کرتے ہیں, بنی اسرائیل کا وہ عبادت گزار شخص قریب 80 سال تک عبادت کیا اور باہر نہیں نکلا. شہر میں سب سے زیادہ مقبول, ہر ایک اس کے پاس دعائیں کرانے کے لیے آتے تھے. اتفاق سے اس گاؤں میں ایک گھر کے 4 بھائی تھے, وہ تجارت پر جا رہے تھے. ان کی تنہا بہن تھی گھر پر. چاروں نے سوچا ہم تجارت پر جا رہے, اپنی بہن کہاں چھوڑیں. تو چاروں نے کئی لوگوں سے مشورہ کیا اور بزرگوں سے بات چیت ہوئی تو کہا کہ وہ عابد جو شب زندہ دار ہیں, رات بھر عبادت کرتے ہیں, ان کی نگرانی میں چھوڑ کر, ان کی کفالت میں چھوڑ کر چلے جاتے. وہ چاروں آئے اور اپنی تجارت کا سفر بتایا اور کہا کہ ہماری بہن گھر پہ رہے گی, بس آپ دیکھ بھال کریں. اور وہ تجارت پر چلے گئے. یہ بہت ہی عبادت گزار شخص ہے بنی اسرائیل کا, بہت عبادت گزار. چند دن گزرے تھے کہ نفس نے یہ باتیں باہر لانی شروع کی کہ پتہ نہیں وہ خاتون اندر اکیلی کیا کرتی ہوگی, بھائی بھی نہیں, ماں باپ بھی نہیں. پھر شیطان آیا, کہا ارے کچھ تو خیال کرو, تمہارے پاس امانت دے کر گئے ہیں اس کے بھائی, تم اس سے خیر خیریت بھی نہیں پوچھتے. آپ نہ جانا اس کے پاس, محض آپ اپنی چوکھٹ سے تو اسے آواز دے کر کے پوچھ لیں کیا چل رہا ہے اس کے گھر میں. تو اس عابد نے اپنے سوما کی چوکھٹ پر آ کر اس خاتون کو آواز دی. وہ خاتون اپنے گھر کے باہر آئی, چوکھٹ پر وہ کھڑی رہی. پوچھا کیسی چل رہی ہے, خیریت ہے, طبیعت اچھی ہے. بات چیت ہوئی, اس کے بعد چلے گئے. یہ پہلی بات چیت تھی جس کے بعد اس عابد کے دل میں بات کرنے کا جذبہ اور بڑھ گیا, خواہش اور بڑھ گئی. عورت سے بات کرنے کو آج نوجوان یہ سمجھتے ہیں یہ تو فرینڈلی ہے, ہم تو ایسی دوستی میں کر رہے ہیں. تمہیں پتا ہے یہ بہانے ہیں دوستی اور فرینڈ شپ کے, یہ سب نفس امارہ کی تباہیاں ہیں جو تمہارے دل میں بار بار شہوت پیدا کرتا ہے. اب
اس 80 سالہ عبادت گزار شخص کا حال یہ تھا. دوسرے دن صبح پھر سے باہر چوکھٹ پہ آیا, اس خاتون کو بلایا بات چیت کے لیے, وہ پھر بات چیت کرنے لگی, ادھر سے بھی بات ادھر سے بھی بات. چند دن گزرے کہ اب گھنٹوں بات ہونے لگی, خیر خیریت چھوڑو, گھنٹوں بات ہونے لگی. عبادت میں بھی فرق پڑ گیا. ایک خاتون کی طرف, ایک عورت کی طرف دل کا میلان بڑھتا چلا گیا. یہ نفس ہے, نفس ہے. جہاں پیٹرول ہو اور پھر آگ ہو, ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں میں ایک بھی ادھر سے ادھر ہو جائے تو آگ نہیں لگے گی, بھڑکے گی نہیں. میرے عزیزو, اس کے بعد کئی دن ایسے ہونے کے بعد شیطان ایک بزرگ کی شکل میں آ کر اس عابد سے کہا, کیا کھڑے کھڑے بات کرتے ہو, اس کے گھر جاؤ, بیٹھو, تسلی دو اس کو. یہ عابد اپنے سوما سے 80 سال بعد باہر نکلا تھا اور اس خاتون کے گھر گئے, اور کھانا پینا ساتھ ہوتے ہوتے یہ نوبت یہاں آئی کہ زنا کر لیا. 80 سالہ عبادت گزار شخص زنا جیسی نحوست میں مبتلا ہو گیا, منہ کالا کر لیا. اب اس کے بعد اپنے سوما واپس آیا. اس کو تو ایسا لگا کہ میں تو مزے میں ہوں, بھائی بھی نہیں ہے اس کے, کوئی نہیں ہے. لیکن اس عورت کا حمل ٹھہرا, وہ حاملہ ہو گئی. اب اس کو ڈر لگا کہ اس کا حمل ہو گیا, کیا کیا جائے. نفس بھڑکاتا رہا, شیطان بھی ساتھ دیتا رہا. شیطان آیا اور اس نے کہا کہ ایک کام کرو, اس کا گلا گھونٹ کر مار ڈالو ورنہ تمہاری بدنامی ہوگی. یہ عابد اس کے گھر گیا, رات کو اس کے ساتھ تنہائی پا کر کے اس کا گلا گھونٹ دیا اور عورت کو ختم کر دیا. قتل دوسرا گناہ. اور اس کے بعد اسی گھر میں گڑھا کھود کر کے دفن کیا. چوری کو چھپانا پھر سے گناہ. زمین کو صاف کر دیا. واپس اپنی عبادت گاہ میں آیا. جب وہ بھائی اس کی تجارت سے واپس آئے, پوچھا ہماری بہن کہاں ہے, تو یہ رونے دھونے لگا. کہا تمہاری بہن بڑی بیمار ہو گئی تھی, علاج کرایا, نہیں بچ سکی, انتقال ہو گیا, قبرستان میں میں نے دفن کروا دیا. اور جھوٹ موٹ ایک قبر کے پاس لے گیا اور کہا یہ تمہاری بہن کی قبر ہے. بھائی روتے رہے, اپنی تنہا اکلوتی بہن کو یاد کر کے واپس آئے. بات یوں ہی گزر گئی, لیکن نفس کی تباہ کاریاں چھپتی نہیں ہیں. یہ کالے کرتوت کبھی پوشیدہ نہیں رہتے. پھر ابلیس ان 4 بھائیوں کے پاس گیا اور کہا تمہیں پتا ہے تمہاری بہن کہاں ہے؟ کہا وہ تو انتقال ہو گئی, اللہ کو پیاری ہو گئی. کون کہا؟ کہا اس عابد نے کہا. کہا وہ جھوٹ بولتا ہے, اس نے تمہاری بہن کے ساتھ منہ کالا کیا, زنا کیا اور گلا گھونٹ کر مارا اور اسی گھر کے اندر دفن کیا ہے, کھود کر دیکھ لو. ابلیس نے ان بھائیوں کو سب بتایا, اور جب ان بھائیوں نے زمین کھودی تو لاش سڑی گلی موجود تھی. اللہ اکبر. اب زمین کے پیروں کے نیچے زمین کھسک گئی. کیا اللہ والا ایسا بھی کر سکتا ہے, اتنا عبادت گزار؟ پھر لوگوں کو جمع کیا گیا, سبوں نے دیکھا تو اس کے بعد غصے میں سارے لوگ بپھر گئے اور سب کے سب ٹوٹ پڑے اس سوما پر, اور اسے کھینچ کر کے باہر لایا گیا اور اس سے پوچھا گیا. اخیر میں مار توڑ کے بعد اس نے اقرار کر لیا کہ ہاں میں نفس کے دھوکے میں آ گیا تھا, مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے, غلطی ہو گئی ہے. ساری قوم نے مل کر اس کا چہرہ کالا کیا اور اس کو پھانسی پر چڑھایا. جب پھانسی پر لٹکانا تھا, دنیا تماشا دیکھ رہی تھی, بچے تالیاں بجا رہے تھے, لوگ پتھر پھینک رہے تھے, لیکن اس وقت بھی سامنے شیطان آیا اور اس کا نفس بھی تھا. یہی نفس امارہ ہے. دونوں نے مل کر کے کہا کہ اے عابد, اب بھی تیری حفاظت ہو سکتی ہے, بچ جائے گا تو, اس پوری بلا سے تجھے ہم نکال لیں گے. اس نے پوچھا کیسے؟ کہا دیکھ تو جتنی عبادت خدا کی کیا 80 سال, اس خدا نے تجھے کچھ نہیں رکھا, اس حالت تک لے آیا. کاش تو ہماری عبادت کر لیتا, ہمیں خدا مان لیتا تو چٹکی میں تجھے نکال لیتے. نفس کی سن لیا اس عابد نے. کہا صحیح بات ہے, اتنے سالوں تک خدا کی عبادت کرتا رہا, پھر بھی پھنسا ہوں, کچھ بھی اچھا نہیں ہو رہا ہے میرے ساتھ. ایک غلطی ہوئی, اس کی سزا ہی ہو رہی ہے. نفس صحیح کہہ رہا ہے. اس نے اپنے نفس کی مانی اور شیطان سے کہا تو ہی میرا خدا ہے, تجھ سے میں سجدہ کروں, مجھے اس بلا سے نکال لے. جیسے ہی اس نے یہ کہا, شیطان تالیاں مارتا ہوا چلا کہ میرا کام مکمل ہو گیا. ادھر لوگوں نے اسے پھانسی پر چڑھا دیا. ابتدا آنکھوں سے شروع ہوئی, باتوں سے شروع ہوئی, اور کفر پر خاتمہ ہوا.
मौत किस बात पर हुई? कुफ्र पर मौत हुई। लोग हल्के में लेते हैं कि ये यूं ही मजे की जिंदगियां हैं। मेरे अजीजों, नफ्स से अलर्ट रहो। इस नफ्स ने अच्छे अच्छों का तकवा भस्म कर दिया, कई लोगों की इबादतें जाया कर दी। औरत के फितने से, माल के फितने से, हिर्स लालच के जरिए से इसने ईमान को तबाह किया है। और फिर मैं आखिर में यही कहता हूं, इस नफ्स को अगर कोई कंट्रोल कर सकता है तो अल्लाह का ये प्यारा मेहमान रमजानुल मुबारक है। ये रमजान है, ये रमजान है जो तुम्हें नफ्स की गुलामी से आजाद कराएगा। इससे खूब मोहब्बत करो, खूब मोहब्बत करो। कयामत के दिन एक शक्ल में आएगा, एक शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा, खूबसूरत शक्ल में आएगा। और हदीस पाक में मिलता है, कुछ बंदे वो होंगे जिनकी सिफारिश के लिए रमजान आएगा, रमजान आएगा। और अल्लाह ताला रमजान की और कुरान की सिफारिश को कभी रद्द नहीं फरमाएगा। जिसकी सिफारिश में रमजान आ गया उसके लिए जन्नत में जाना वाजिब हो जाएगा। और कुछ लोग वो होंगे जिनके खिलाफ रमजान खड़ा हो जाएगा। रब ताला से कहेगा, मौला मैं हर साल इसके घर जाता था, ये मुझे कभी कदर की निगाह से नहीं देखता, मेरी इज्जत नहीं करता, मेरा एहतराम नहीं करता। रमजान कुछ लोगों की शिकायत करेगा। वो बंदा कहता है, मौला मैं इसको पहचानता ही नहीं, ये कौन नया आदमी है? मौला फरमाएगा, ये मेरा मेहमान रमजान है जो हर साल तेरे घर आता था, तू बेकदरी करता था, बे एहतरामी करता था, और आज रमजान तेरे खिलाफ खड़ा हो गया, इसलिए तुझे जहन्नम में जाने का परवाना दिया जाता है। मेरे अजीजों, रमजान को अपने खिलाफ सिफारिशी ना बनाओ, रमजान को अपना हिमायती बनाओ, इससे मोहब्बत करो, इस रमजान का कदर करो, एहतराम करो। अपने घरों में जिस तरह किसी बाहर के आए हुए मेहमान की इज्जत होती है, रमजान की इज्जत होनी चाहिए। घरों में खुराफात ना हो, बेहयाइयां ना हो। बच्चों को बार बार इस बात पर टोको कि बेटा बुरी बात ना करें, रमजान है, अल्लाह का महीना है। हमारे बुजुर्ग हमेशा यही कहा करते थे, किसी को मारने नहीं देते थे कि रोजा है, रमजान है, हाथ नहीं उठाना। गाली देते तो कहते कि बेटा रमजान चल रहा है, गाली मत दे। ये है रमजान के एहतराम के तरीके। आज ये हमारे मुआशरे से जा रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूं, हर बात पर ताकीद करो अपने बच्चों को कि रमजान है, रमजान है। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रमजान हमारी सिफारिश करेगा और मौला इसकी सिफारिश पर हमें जन्नत अता फरमाए। बना लिया है अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया में भी अजर व सवाब अता फरमाता है, उसके बिगड़े काम संवार देता है, और आखिरत का अजर व सवाब इसके अलावा है। आइम्मा किराम ने और बड़े बड़े बुजुर्गान दीन ने बहुत सारी बरक़ात को जो है वो जिक्र फरमाया। मैं एक रिवायत आपकी गोशगुजार करूंगा दुरूद पाक के हवाले से। हजरत इमाम इब्न हजर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने दुरूद पाक के फजाइल पर एक किताब लिखी, अद-दुर्रुल मंदूद। उसमें आपने हदीस पाक जिक्र फरमाई। फरमाते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लुक़्तिनस समउ सलासतुन औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने 3 मखलूकात ऐसी पैदा फरमाई हैं जिन्हें खूब सुनने की ताकत अता फरमाई है। उनकी सिफत अल्लाह ने ये बनाई है, दूर की आवाज को भी वो सुन लेती हैं। वो मखलूक कितनी है? 3 है, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया। यहां सबसे पहले बात जो है वो ये समझने की है कि दूर से सुनना ये अल्लाह की मखलूक की सिफत है, अल्लाह की मखलूक की सिफत है। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने इसीलिए फरमाया 3 तरह की मखलूकात वो है जिसे अल्लाह ने लुक़्तिनस समउ सलासतुन, खूब सुनने की ताकत अता फरमाई है। सबसे पहली बात ये पता चली कि ये कहना कि दूर से सुनना अल्लाह की सिफत है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। इसलिए दूर से वो सुनेगा जो दूर हो, करीब से वो सुनेगा जो करीब है। जैसे मैं बोल रहा हूं, जो मुझसे दूर है वो दूर से मेरी आवाज को सुन रहा है, और जो करीब है वो करीब से सुन रहा है। और अल्लाह तबारक व तआला क्या है? व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी करीब। अल्लाह करीम क्या फरमाता है? अल्लाह क्या है? जब लोग आपसे सवाल करें प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो आप क्या कहिए? अल्लाह क्या है? बईद नहीं है, दूर नहीं है। अल्लाह क्या है? करीब है। जब अल्लाह तबारक व तआला करीब है, और कितना करीब है? कितना करीब है?
نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تبارک و تعالی شاہ رگ سے بھی زیادہ کیا ہے؟ 3 مخلوقات ایسی ہیں. پہلی مخلوق حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم نے جنت کو پیدا فرمایا. کیا کیا؟ جنت کو پیدا فرمایا. جنت کہاں ہے؟ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا جنت ہے 7 آسمانوں کے پار، 7 آسمانوں کے بعد جنت ہے. اللہ تبارک و تعالی کا جو عرش ہے اس کے نیچے ہے جنت. وہ عرش جو ہے وہ جنت کی کیا ہے؟ چھت ہے. جنت کی چھت کیا ہے؟ اللہ کریم نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں ان میں سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ جنت سے بھی بڑی مخلوق وہ ہے اللہ کا عرش. اللہ کا عرش. اور وہ جو اللہ کا عرش ہے وہ جنت کی کیا ہے؟ چھت ہے. جنت کی کیا ہے؟ چھت ہے. نبی کریم علیہ اور ہے کہاں جنت؟ 7 آسمانوں کے پار. اب ایک آسمان سے، ہمارے زمین سے آسمان کا فاصلہ کتنا ہے؟ 500 سال کا سفر. کتنا سفر ہے؟ 500 سال کا سفر. پہلے آسمان سے دوسرے کا، دوسرے سے تیسرے کا، تیسرے سے چوتھے کا، چوتھے سے 5ویں کا. ہر 2 آسمانوں کا جو درمیانی فاصلہ ہے وہ کتنا ہے؟ 500 سال کا سفر. کتنا سفر؟ 500 سال کا سفر ہے. کو جو جنت عطا کی جائے گی اس کی سننے کی طاقت اتنی ہے کہ ہزاروں سال کے سفر سے بندہ دعا کر رہا ہے اور وہ مخلوق جو حضور کے غلاموں کو عطا کی جائے گی اس کی سننے کی طاقت یہ ہے بندہ ادھر دعا کرتا ہے اور اسے خبر ہو جاتی ہے کہ بندہ دعا کر رہا ہے. اور جنت اللہ کریم کی بارگاہ میں سفارش کر دیتی ہے بندے کی. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا دوسری مخلوق کیا ہے؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا دوسری مخلوق ہے دوزخ، جہنم. جہنم کہاں ہے؟ 7 زمینوں کے نیچے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا بندہ دعا کرتا ہے اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے، یا اللہ مجھے دوزخ سے بچا لے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ادھر بندہ دعا کرتا ہے ادھر دوزخ اس کی آواز کو سن لیتی ہے. اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے مولا یہ جو تجھ سے عرض کر رہا ہے مولا مجھے دوزخ سے بچا لے، یا اللہ میں سفارش کرتی ہوں اسے دوزخ سے رہائی عطا فرما دے، دوزخ سے رہائی عطا فرما دے. نبی کریم کتنی مخلوق ہو گئی؟ 2. تیسری نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیسری مخلوق جو اللہ کریم نے پیدا فرمائی ہے جسے دور سے سننے کی اور خوب سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے، ارشاد فرمایا وہ فرشتہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی میری قبر منور کے سرہانے پر مقرر فرمائے گا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ساری دنیا میں، دنیا جہان میں جہاں کہیں کوئی بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے، مجھ پر درود پاک پڑھتا، بھائی دنیا میں کتنے شور شرابے ہیں، کتنی آوازیں ہیں. کہیں جو ہے ایک ہی جگہ پر ادھر تلاوت قرآن جاری، ادھر بندہ درود پاک پڑھ رہا ہے اور ساتھ میں ہی جو ہے نا اور شور شرابے. دنیا جہان میں کتنی آوازیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ وہ فرشتہ اللہ نے اسے ایسا امتیاز عطا کیا ہے، ایسی شان ایسی عظمت عطا کی ہے، تنہائی میں بیٹھ کر کنز الایمان کے کونے میں درود پاک پڑھنے والا ہو یا لاؤڈ سپیکر لگا کے بلند آواز سے درود و سلام پڑھنے والا ہو، حضور کے روضہ اطہر پر ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، کہیں بھی ہو، اس فرشتے کو اللہ کریم نے یہ طاقت عطا کی ہے وہ ہزاروں کروڑوں کے شور شرابے میں درود پاک کی آواز کو سن لیا کرتا ہے. یہ بندہ درود پاک پڑھنے والا ہے. اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا نہ صرف وہ سنتا ہے بلکہ پھر وہ کرتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فلاں امتی نے جس کا نام یہ ہے، اس کا والد کا نام یہ ہے اور بعض روایات میں ہے اس کے قبیلے کا نام یہ ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیا ہے. اب آپ غور کیجئے، کسی بڑے آدمی کے سامنے کسی بندے کا ذکر کیا جائے، ملک کا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، لوگ پھولے سے نہیں سماتے خوشی سے، وہ جی میرا نام لیا گیا ہے، اور وہ جو بادشاہ تھا، صدر تھا، وزیر اعظم تھا، وہ بڑا خوش تھا. اب یہ میرے اور آپ کے ہاتھ میں ہے، جتنی دفعہ درود پاک پڑھیں گے اتنی دفعہ آپ کا نام، آپ کے والد کا نام ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں لیا جائے گا. اور اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اہل محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھتے ہیں ان کی تو جزا ہی اور ہے، ان کی جزا ہی اور ہے، ان کا اجر ثواب وہ الگ ہی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ فرشتہ حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے. اب یہاں بہت ساری گفتگو کی جا سکتی ہے
किसी के जहन में ये बात ना आए कि भाई वो फरिश्ता पेश करता है, इसलिए जैसे बाज लोगों का जहन होता है इस तरह का, वो जी पता चला अल्लाह के नबी को तो बताते हैं फरिश्ते तो पता चलता है, खुद से तो सुन ही नहीं सकते, माआज अल्लाह। इस पर बहुत गुफ्तगू की जा सकती है। हमारे साथ जो है ना वो 2 फरिश्ते हर वक्त मुकर्रर हैं, ये रोजाना इनकी ड्यूटी तब्दील होती है। अल्लाह करीम की बारगाह में जाके क्या करते हैं, अल्लाह करीम फरमाता किधर से आए हो, या अल्लाह फुला बंदे के पास है, क्या कर रहा था, या अल्लाह नमाज पढ़ता छोड़ के आए हैं। अब कोई अगर पागल आदमी ये कहे कि भाई ये फरिश्ते जाके अल्लाह को बताते हैं तो पता चलता है, अल्लाह को पता ही कोई नहीं वैसे, या वैसे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बुखारी शरीफ में हदीस पाक है, अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब कुछ लोग अल्लाह का जिक्र करते हैं, बैठते हैं, नेक महफिल होती हैं, फरिश्ते आते हैं, सयाहीन आते हैं, मलाइका आते हैं, वो यहाँ से रहमत की चादर ऐसे तान लेते हैं और फिर बाद में जब महफिल खत्म होती है, जब वापस अल्लाह की बारगाह में जाते हैं, अल्लाह करीम फरमाता है किधर से आए हो, अल्लाह करीम फरमाता है किधर से आए हो, क्या मतलब, फरिश्ते बताते हैं तो अल्लाह को पता चलता है। भाई हर मोमिन का ये ईमान, ये अकीदा है कि हमारे दिल में ख्याल बाद में आता है, अल्लाह करीम उसको पहले से जानता है, अल्लाह करीम उसको पहले से जानता है। ये फरिश्तों की ड्यूटी लगाने में, मुकर्रर करने में अल्लाह करीम की बेशुमार हिकमतें हैं। जैसे अल्लाह तबारक व तआला के इल्म में फरिश्तों के होने से फर्क आता नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला पहले से जानता है, ये इस काम में उसकी बेशुमार हिकमतें हैं। ऐसे ही महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में भी फरिश्ते को मुकर्रर करने में बेशुमार हिकमतें हैं। लोगों को बताना मकसूद था जिनके एक उम्मती की अजमत और रिफत ये है, वो फरिश्ता क्या है, हुजूर का उम्मती, जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरबार पर जो दरबान है वो फरिश्ता है, मासूम है, जिनके दरबार पर खड़े दरबान की अजमत व शान है, उस दरबार वाले की खुद की कितनी अजमत व शान होगी। तो ये हुजूर की अजमत के इजहार के लिए अल्लाह करीम ने उसको वहां खड़ा किया है, ताकि लोगों को पता चले ये महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो है, इनका तो एक उम्मती इतनी अजमत और रिफत वाला है जो कायनात में जहां जहां दुरूद पाक पढ़ा जा रहा है, ये उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक उम्मती फरिश्ते हुजूर के उम्मती है, फरिश्ते हुजूर के उम्मती है। जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती की सुनने की ताकत इतनी है, जिस नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदक़े में ये ताकत मिली है, उन नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अपनी अज़मत और रिफ़त कितनी बुलंद होगी, उनकी सुनने की ताकत कितनी बुलंद होगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। नबी मुकर्रम शफी मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर हमें चाहिए दुरूद व सलाम पढ़ते रहा करें। अपने घर में आदत बना लें, कुछ ना कुछ दुरूद पाक जरूर पढ़ा करें। घर में बीवी बच्चों के साथ बैठकर कोई एक वक्त मुकर्रर कर लें, क्या ही अच्छा हो। बच्चों के लिए, छोटे बच्चे होते हैं, पैसे लेंगे, बाहर जाएंगे, चीज खरीदेंगे, कोई पापड़ खाएगा, कोई कुछ खाएगा, घर के अंदर बादाम ला के रखें, पिस्ते ला के रखें, और कोई इस तरह की चीज, काजू ला के रखें, और बच्चों को बोले बेटा जो जितने दुरूद पाक पढ़ेगा उतने उसको दिए जाएंगे। दुरूद पाक पढ़े हुए बादाम खाएंगे, पिस्ते खाएंगे, दिमाग भी तेज होगा, सेहत भी अच्छी होगी, और जो दुरूद पाक पढ़ेंगे उसकी बरकतें सारे घर को नसीब होंगी। इसलिए घर में रूटीन बनाएं, इस तरह का काम करें। अगर हजरत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला की वालिदा रोज शक्कर की पुड़िया देकर बच्चे को नमाजी बना सकती हैं, जो आगे चल के बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह बने, तो मैं और आप भी हिकमत अमली के साथ अपने बच्चों को नमाजी बना सकते हैं, दुरूद पाक पढ़ने वाला बना सकते हैं। जहन बनने की देर है बस हमारी। जिस चीज के लिए जहन बन जाता है, बच्चे को इंजीनियर बनाना है, सारे काम करेंगे आप, बच्चे को उसी एतबार से जो है ना उसकी तरबियत करेंगे, ताकि ये जो मेरा जहन है, मेरा बच्चा वो बन जाए। तो जब हमारा अपना जहन ये होगा कि हमारी औलाद, हमारे बच्चे नेकियां करने वाले बन जाएं, दुरूद पाक पढ़ने वाले बन जाएं, नमाज पढ़ने वाले बन जाएं, इसी तरह तिलावत कुरान करने वाले बन जाएं, तो फिर उसी एतबार से आदमी कोशिश करेगा। कोशिश करना हमारा काम है, और उसे पाया तकमील तक पहुंचाना अल्लाह करीम के फजल व करम के जिम्मे है। तो हम इस काम को नीयत अच्छी करके शुरू करें। आप देखें अल्लाह तबारक व तआला के जो नेक बंदे गुजरे हैं, वो क्या करते थे, कोशिश ही किया करते थे। आज हम जिस हस्ती के उर्स की महफिल के अंदर शरीक हैं, हाजी मुश्ताक साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह, उन्होंने मुख्तसर से अरसे में कितने लोगों की इस्लाह की, कितने लोगों को अपना दीवाना बना के दुनिया से तशरीफ ले गए, मुख्तसर से अरसे में। मैं सही अर्ज करूं, मैं सोच रहा था
بہت سارے لوگوں سے یہاں آنے سے پہلے میں کوشش کی کہ جو افراد ان کے ساتھ وابستہ رہے یا کوئی ایک آدھ بار بھی ملاقات ہوئی تو ان سے پوچھا جائے. تو جو بندہ ایک بار بھی ملا ہے نا وہ کہتا ہے یار بس حاجی مشتاق صاحب تھے. یعنی اس بندے جو ایک بار ملا ہے اسے حسرت ہے کہ یار ایک بار پھر ملاقات ہوتی. اور جو بار بار ملا ہے وہ بھی کہتا ہے جب ملے ہیں اس قدر مسکراہٹ کے ساتھ, اتنی ملنساری کے ساتھ ملا کرتے تھے, اتنے حسن اخلاق کے پیکر تھے, اتنے صبر والے تھے کہ میں کہتا ہوں کمال. اللہ کریم نے انہیں صبر بھی عطا فرمایا تھا, حسن اخلاق کا بھی پیکر بنایا تھا. نیکی کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے, نیکی کا کوئی موقع نہیں جانے دیتے تھے. ایک روایت عرض کرتا ہوں پہلے اور پھر ان کی سیرت. اور اسی طرح محسن دعوت اسلامی سید عبد القادر شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہما, اللہ کریم دونوں کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. یہ دونوں ہمارے محسن ہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا بل لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا نا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا. اور اپنے محسنوں کو جو دنیا سے چلے جائیں انہیں اچھے الفاظ کے ساتھ دیکھیں. ہم اللہ تبارک و تعالی کا مومنوں پر بڑا فضل ہے, بڑا کرم ہے. ہم لوگوں نے صرف کسی بندے کے بارے میں یہ کہنا ہے یا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا, یا اللہ یہ بندہ بڑا اچھا تھا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اہل ایمان کی گواہی اتنی اہمیت رکھتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا تھا تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو, جس کے بارے میں کہتے ہو یہ خیر والا ہے, یہ نیک تھا, اللہ تبارک و تعالی تمہاری گواہی اس بندے کے حق میں قبول فرماتا ہے. ہم نے تو زبان سے کہنا ہے بندہ اچھا تھا, بندہ اچھا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا ہے جو اچھے بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے, جو اچھے بندوں کے ساتھ کیا جاتا ہے. اور یہ واقعی اچھے تھے, یہ واقعی اچھے تھے, خیر والے تھے, نیکیاں جو ہے وہ کرنے والے, اور جو ان سے وابستہ ہوئے وہ بھی نیکیوں سے محبت کرنے والے ملتے ہیں ہمیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک صحابی ہوئے ہیں, ان کا نام تھا زید. پہلے واقعہ عرض کرتا ہوں پھر ان کی عظمت و شان بتاتا ہوں آپ کو, اور جو انہوں نے ان کا ذکر کرنے کی جو وجہ ہے وہ انشاءاللہ آگے عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ہم نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کے آیا اور حضور علیہ السلام سے کچھ فاصلے پر وہ سواری سے اترا اور پھر پیدل چل کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا. یہ حضرت زید تھے, اور اس نے آ کے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں 9 دن کی مسافت سے آیا ہوں. جہاں سے میں چلا تھا یہاں سے کتنا دور ہے, 9 دن کی مسافت ہے. لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اتنا تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے, میں نے 9 دن کا سفر میں 6 دن کے اندر طے کر کے آیا ہوں. 9 دن کا سفر 6 دن میں طے کر کے آیا ہوں. کیسے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پیاسا رہا ہوں, دن میں پیاسا رہا ہوں. رات کو آرام کرتے ہیں لوگ لیکن میں پھر بھی سفر کرتا رہا, رات کو بھی سفر کیا کرتا تھا. میں نے اپنے جسم کو تھکا دیا ہے, اپنے جسم کو تھکا دیا ہے, اتنی تیزی کے ساتھ سفر کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آیا کس لیے ہوں؟ حضور 2 سوال پوچھنے آیا ہوں. کیا کرنے آیا ہوں؟ 2 سوال, اور سوال ایسے ہیں جنہوں نے میری نیند اڑا کے رکھ دی ہے, نیند نہیں آتی مجھے ان 2 سوالوں نے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے پوچھا, بندے سے پہلی بار حاضری ہوئی تھی. حضور نے فرمایا تمہارا نام کیا ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا نام. اب یہاں مختلف کتابوں میں نام تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہے. بعض روایات میں ہے انہوں نے کہا میرا نام زید الخیل ہے, بعد میں ہے زید الخیل. یا رسول اللہ میرا نام گھوڑے والا زید ہے. جیسے ہمارے ہاں ایک نام کے کئی افراد ہوں تو پھر فرق کے لیے نا یہ سلمان بغدادی ہے اور یہ سلمان مدنی ہے, فرق کرنے کے لیے. تو انہوں نے کیا کہا یا رسول اللہ میں گھوڑے والا زید ہوں, گھوڑے والا زید ہوں. جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے, حالانکہ پہلی ملاقات ہے حضور کی بارگاہ میں, سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ اس سے پہلے جانتے نہیں تھے حضور کو, یعنی سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں یوں نہیں آئے تھے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, انہوں نے کہا میرا نام زید الخیل ہے. حضور نے فرمایا تو زید الخیل نہیں بلکہ تو زید الخیر ہے, بھلائی والا زید ہے. تو کیا ہے؟ بھلائی والا زید ہے.
نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کیسے آئے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ 2 سوال پوچھ رہے. حضور نے فرمایا بتاؤ کیا سوال ہے؟ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوال ایک یہ ہے، وہ بندہ جسے اللہ کریم پسند کرتا ہے، وہ بندہ جسے اللہ کریم پسند فرماتا ہے، جسے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ کو محبوب ہوتا ہے بندہ، یا رسول اللہ اس کی نشانی کیا ہے؟ یہ بتا دیں مجھے. اور دوسرا یہ بتا دیں وہ بندہ جسے اللہ ناپسند کرتا ہے اس کی نشانی کیا ہے؟ اس کی نشانی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بھی بڑی عظمت اور عفت ہے. حضور جانتے ہیں بندہ سوال کون کر رہا ہے، کس انداز میں کر رہا ہے، اور آگے جواب کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی جانتے ہیں. سرکار نے پتہ کیا فرمایا؟ فرمایا زید یہ بتاؤ کیف اصبحت، تم نے صبح کس حال میں کی، پہلے یہ بتاؤ تم نے صبح کس حال میں کی، یہ بتاؤ. حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ سوال عجیب و غریب انوکھے تھے تو جواب بھی ویسا ہی حضور نے عطا فرمایا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں نے صبح اس حال میں کی ہے میرے دل میں نیکی کی، خیر کی، نیک کام کی، بھلائی کی محبت تھی. بھلائی کی کیا تھی؟ محبت تھی. نیکیوں کی بھی محبت تھی، نیک لوگوں کی بھی محبت تھی. نیکیوں کی بھی محبت تھی اور کیا تھا؟ نیک لوگوں کی بھی محبت تھی جب میں نے صبح کی یا رسول اللہ. اور ہر صبح اسی طرح ہوتی تھی کہ جب صبح اٹھتا ہوں نیکی کی بھی محبت ہوتی ہے، نیک لوگوں کی بھی محبت میرے دل میں ہوتی ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے کہ میں نیک کام کروں. میرا دل چاہتا ہے کیا کروں؟ نیک کام کروں. کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ایک بات اور، جو نیکی مجھ سے رہ جاتی ہے نا، جو نیک کام میں نہیں کر پاتا، اس پر مجھے حسرت ہوتی ہے، ندامت ہوتی ہے، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ یہ نیکی مجھ سے رہ گئی ہے. اور جو نیکی میں کر لیتا ہوں اس پر مجھے یقین ہوتا ہے کہ اللہ کریم قبول بھی فرمائے گا اور مجھے ثواب بھی عطا فرمائے گا، مجھے ثواب بھی عطا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ بتایا نا 3 کام، نیکی سے محبت ہے، نیک لوگوں سے محبت ہے، نیکی کرنا چاہتا ہوں، جو کر لیتا ہوں اس پر ثواب کا یقین ہوتا ہے، جو رہ جاتی ہے اس پر کیا ہوتی ہے؟ حسرت ہوتی ہے کہ یہ رہ کیوں گئی، نیک کام رہ کیوں گیا. یہ باتیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی. حضور نے پتہ کیا فرمایا؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی تو وہ علامت ہے جو اللہ کریم جس بندے کو پسند فرماتا ہے اسے یہی کیفیت عطا فرما دیتا ہے. جس سے اللہ پسند فرماتا ہے اسے یہی کیفیت عطا کر دیتا ہے جو تیری کیفیت ہے. اور ارشاد فرمایا یہ ایک سوال کا جواب ہوا. اب دوسرا بندہ جس سے اللہ ناپسند فرماتا ہے، ارشاد فرمایا جو اس کا الٹ ہے، جو اس کا الٹ ہے. کیا مطلب؟ نیکی کرنے کو جی نہ چاہنا، نیک بندوں سے محبت نہ ہونا، نہ نیکی کرنے کی طلب ہے، نہ نیکیوں سے پیار ہے، نہ نیک بندوں سے پیار ہے. اور اسی طرح نیکی رہ جانے پر کوئی ندامت نہیں ہے، کوئی شرمندگی نہیں ہے، اور ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہو گئی، کوئی مسئلہ نہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کا جو الٹ ہے وہ تیرے دوسرے سوال کا جواب ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ناپسندیدہ بندے کی علامت یہ ہے کہ اگر تجھ سے بھلائی کا ارادہ نہ کیا جاتا تو تمہارے لیے اس کے الٹ کام ہوتے. اور پھر ارشاد فرمایا اللہ کریم کو کچھ پرواہ نہ ہوتی کہ تم کسی وادی میں جہاں جاؤ ہلاک ہو جاؤ. اللہ کریم کو کوئی پرواہ نہ ہوتی. اگر اللہ کریم تمہیں یہ خیر کی توفیق نہ عطا فرماتا. تو پتہ چلا نیکی کی طلب ہونا، نیکیوں سے پیار ہونا، نیک بندوں سے پیار ہونا، یہ کیا ہے؟ سعادت مندوں کی نشانی ہے. یہ اللہ کریم کے پسندیدہ بندہ ہونے کی نشانی ہے، اللہ کے پسندیدہ بندہ ہونے کی نشانی ہے. اس تناظر میں ہم اپنے زمانے میں بہت سارے افراد کو دیکھتے ہیں جو کیا ہے؟ نیکیوں کی حرص پائی جاتی ہے، نیکیوں سے محبت پائی جاتی ہے، نیک بندوں سے محبت پائی جاتی ہے. اگر ہم اسی تناظر میں اپنے حاجی مشتاق صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو دیکھیں، نیکیوں کی، بھلائی کی، خیر کی طلب اور اس سے محبت انہیں کس قدر تھی. اللہ اکبر. حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ یعنی حسن اخلاق کے پیکر. اور ایک بڑے عجیب و غریب واقعہ میں نے مہروز بھائی سے عرض کیا، مولانا مہروز مدنی صاحب، میں نے کہا کوئی آپ کا تعلق واسطہ کوئی حاجی صاحب سے رہا ہو، تو انہوں نے مجھے ایک واقعہ سنایا.
ان کے کلاس فیلو تھے, ان کا انتقال ہو گیا. 4-5 درجے انہوں نے پڑھے تھے, لیاقت آباد میں رہا کرتے تھے وہ. یہ جب مدرسۃ المدینہ میں وہ پڑھا کرتا تھا نوجوان, بعد میں بڑا ہو کر جامعۃ المدینہ میں انہوں نے جو ہے وہ علم حاصل کرنا شروع کیا, عالم کورس کرنا شروع کیا. وہ کہتے ہیں جب میں مدرسۃ المدینہ میں پڑھا کرتا تھا تو میری بہن کا انتقال ہو گیا. یہ چھوٹا سا مدنی منا تھا. کہنے لگا میری جو بہن تھی نا وہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نعتیں بڑے شوق سے سنا کرتی تھی. تو وہ چھوٹا سا اسلامی بھائی مدنی منا, وہ کہتا ہے میری جب بہن کا انتقال ہو گیا تو میں وہاں سے گاڑی میں بیٹھا لیاقت آباد 10 نمبر سے حاجی صاحب کے پاس آ گیا یہاں, اور حاجی صاحب سے کہا کہ بھائی کا پیار دیکھیں اپنی بہن کے ساتھ. کہنے لگا کہ وہ میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے, میں یہ چاہتا ہوں آپ اس کی قبر پہ چل کے نا اس کو ایک نعت سنا دیں. اس کی قبر پہ چل کے نعت سنا دیں. تدفین ہو چکی تھی, جنازہ ہو چکا تھا. 2-4 دن کے بعد یا جب اس کو خیال آیا وہ آ گیا یہاں. حاجی صاحب نے کیا فرمایا, آپ دیکھیں چھوٹا سا بچہ, کوئی جان پہچان نہیں اس کی. حاجی صاحب فرماتے ہیں کل آنا پھر چلیں گے. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. اگلے دن وہ کہتا ہے میں وہاں سے بیٹھا اور حاجی صاحب کے پاس آ گیا ادھر. میں نے کہا جی میں آ گیا. موٹر سائیکل پہ اپنے ساتھ بٹھایا اس کو. فرماتے ہیں چلو بھی کہاں ہے قبر. قبرستان گئے, اور جب تک وہ یوں کہہ لیں اس نے کہا اس کی بہن کی قبر پر بیٹھ کر حاجی صاحب نعتیں سناتے رہے اس کو. ایسے اخلاص کے پیکر, اللہ کی مخلوق کو مسلمانوں کے دل خوش کرنا, ان کے دلوں میں خوشی داخل کرنا. حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی کی سیرت کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا, بہت سارے لوگ آپ کو وہ ملیں گے جو اس طرح کا کام کے آئے اور کسی کام سے آئے اور بس ان کے ساتھ ایک آدھ ملاقات ہوئی اور ان کے حسن اخلاق کے خوگر ہو گئے, پیکر ہو گئے, ان کے حسن اخلاق کے دیوانے ہو گئے. یہ کیسے انسان تھے. اور صحیح عرض کروں, اگر ان کی سیرت دیکھیں آپ کو بے شمار لوگ ایسے ملیں گے یوں لگتا ہے پتہ نہیں حاجی صاحب کتنی طویل العمر آدمی تھے. اتنے لوگ آپ کو ملیں گے, اور میں حیران ہو رہا تھا حقیقت میں جب میں نے وہ ان کی سیرت پر جو کتاب ہے رسالہ ہے وہ الحمدللہ مجھے لکھنے کی سعادت ملی, عطار کا پیارا جو رسالہ ہے. تو میں ان کے تاریخ ولادت اور تاریخ وصال کو جب میں نے ملایا تو تقریباً 35 سال عمر بنتی ہے ان کی. بعض 34 سال کہتے ہیں, 34-35 سال عمر بنتی ہے ان کی. اور آپ کو اتنے لوگ یوں ان کے واقعات افراد آپ کو ملیں گے, یوں لگتا ہے پتہ نہیں طویل العمر آدمی تھا کوئی جو ہر بندے کے ساتھ اس قدر اپنی یادیں چھوڑ کے دنیا سے چلا گیا ہے. ہزاروں کو انہوں نے سدھار بھی دیا ہے, اور اپنی مسکراہٹ کے ذریعے, اپنے حسن اخلاق کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں آج بھی حاجی صاحب, حالانکہ 10 سال گزر گئے ہیں لیکن آج بھی یوں لگتا ہے حاجی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ہمارے درمیان موجود ہیں اپنی یادوں کے ذریعے, اپنے گزرے ہوئے واقعات کے ذریعے. کمال شخصیت تھے. یعنی 35 سال عمر کیا ہوتی ہے, لیکن اس قدر لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا کر ایسی اچھی جو ہے وہ زندگی گزار کر وہ دنیا سے گئے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے نا رشک کرتا ہے. اور جس آدمی سے پوچھو جو ان سے ملا ہے وہ ایک نئی داستان, نئی کہانی لیے ہوئے ہے. اللہ کریم نے ان کے وقت میں بھی اتنی برکت عطا فرمائی تھی. مخلوق کے خدا دیکھیں زندگی کے اندر جو ہے نا وہ عام طور پر یہی ہوتا ہے, اللہ تبارک و تعالی نے انہیں تو بے شمار صفات سے نوازا تھا. بھئی قاری قرآن ایسے کہ جن کی تلاوت کی امیر اہل سنت تعریف فرمائیں زمانے میں کہ یار قاری قرآن حاجی مشتاق اتاری رحمت اللہ تعالی علیہ, کیا بات ہے جی, سبحان اللہ. اور نعت خواں جواب کوئی نہیں, نعت خوانی میں جواب کوئی نہیں. اور مبلغ بھی سبحان اللہ ایسے پر اثر بیان فرمانے والے کہ جن کے بیانات میں نے خود نے کیسٹ کے ذریعے ان کے بیانات سنے. میں نے پہلی دفعہ جو ان کا بیان سنا تھا تو وہ واقعہ 40 سالہ جو گناہگار تھا بنی اسرائیل کا, سب سے پہلے میں نے ان کا وہ بیان سنا تھا, کیسٹ بیان. دیگر اور بھی بیانات میں نے سنے. تو بلکہ ایک کتاب ہے تنبیہ المغترین, مجھے اس کا تلفظ نہیں آتا تھا تو وہ پہلی دفعہ, اس وقت درس نظامی نہیں کرتا تھا میں, مجھے پہلی دفعہ جو اس کتاب کا صحیح نام لینا آیا وہ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی سے میں نے سنا تھا بیان میں. تو اس وقت مجھے پتا چلا, تنبیہ الغافلین تو سنتے رہتے تھے, یہ تنبیہ المغترین بھی کوئی کتاب ہے, یہ مجھے ان سے پتا چلا تھا. شیخ عبد الوہاب شرانی رحمۃ اللہ, بعد میں پھر اس کو پڑھا. تو حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس قدر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے, اب دیکھیں دنیاوی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تعلیم یافتہ, اعلیٰ تعلیم یافتہ, اور دیگر دینی اعتبار سے آپ دیکھیں قاری قرآن بھی ہیں ماشاءاللہ, نعت خواں بھی ہیں, عالم دین بھی ہیں, زبردست جو ہے وہ ان کا ایک حلقہ احباب ہے. یعنی اتنا سب کچھ انہوں نے کر لیا, دنیا سے تشریف لے گئے, عمر کتنی 35 سال.
اللہ کریم نیک بندوں کے وقت میں برکت رکھ دیتا ہے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے، ان کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ان کے وقت میں برکت رکھ دیتا ہے. وہ تھوڑے سے وقت میں بہت سارے کام کر لیا کرتے ہیں، بہت سارے کام کر لیا کرتے ہیں. یہی وجہ ہے نعت خوانیوں میں بھی جا رہے ہیں، دعوت اسلامی کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اسلامی پہ انفرادی کوشش بھی ہے، دیگر اپنے کام کاج بھی ہیں، سب کچھ ہے. اور اس سب کے ساتھ وہ اپنی زندگی کو لے کر دنیا میں یوں کہہ لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی آواز کو، ان کے سوز کو، ان کے انداز کو یوں باقی رکھا ہے. آج بھی کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، کہتے ہیں یار حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد آ گئی ہے. یہ بندہ ایسے ہی پڑھتا ہے، یعنی افتخار محسوس کرتے ہیں. بعض نعت خواہ حضرات بھائی ان کا انداز جو ہے نا، ان کی طرز حاجی مشتاق صاحب سے ملتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اخلاص کی بدولت انہیں ایسا مجسم اخلاق بنایا تھا، ایسا اخلاص کا پیکر بنایا تھا کہ آج ان کی نقل کرنا اپنے لیے نعت خواہ افتخار محسوس کرتا ہے. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پاک سے ان کا والہانہ محبت اور پیار تھی جاتا ہے. اور حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو ہے نا وہ یاد تازہ ہو جاتی ہے کہ بھئی ماشاءاللہ کمال ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ کیا تھا؟ ان کی محبت، ان کا پیار، ان کی الفت، اور ایسی پیاری حسرت، ایسی پیاری خواہش. نگران شورا نے بھی فرمایا تھا، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ ان کی جو خواہش ہے نا حضور کی بارگاہ میں قبول ہی قبول ہے، قبول ہی قبول ہے. کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کلام کو بھی اور ان کے انداز کو بھی وہ شہرت، وہ دوام عطا کیا ہے کہ سبحان اللہ کیا بات ہے. حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت سارے، آپ دیکھیں نعت خوانی تو ان کا ایک وصف تھا، نعت خوانی ان کا ایک وصف تھا، لیکن لوگ صرف نعت خوانی کی وجہ سے ان کی گرویدہ نہیں ہیں کہ جی ہم نے نعت سنی تھی اس لیے ہم ان کی تعریفیں کرتے ہیں. اصل جو ان کا حسن اخلاق تھا نا، جو ان سے مل لیا ہے، وہ کہتا ہے. ابھی میں جو ہمارے مدنی چینل کے نعت خواہ ہیں خلیل بھائی، میں نے ان سے پوچھا، میں نے کہا آپ کے ساتھ کوئی تعلق رہا ہو، کوئی بات، کوئی یاد، تو وہ مجھے بتائیں. تو بتانے لگے کہ ہم بارہا جایا کرتے تھے ان کے پاس، ہم نے ہمیشہ انہیں مسکرا کر ہی ملتے دیکھا ہے. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا ٹائم بے ٹائم بھی لوگ آ جایا کرتے تھے، بھئی آگے ملنے کے لیے آ گئے ہیں جی، تو کبھی ان کے ماتھے پر شکن نہیں آیا کرتی تھی. جب بھی باہر تشریف لاتے تھے مسکرا کے ہی استقبال فرمایا کرتے تھے. حتیٰ کہ مجھے مہروز بھائی نے بتایا جب بیماری کے ایام میں ملنے کے لیے یہاں آئے، فرماتے بڑی تکلیف میں تھے، قمیض پہن کر باہر تشریف لائے، تو اس وقت بھی بلکہ جو ان کی سیرت میں بیان کیا جاتا ہے، اس قدر تکلیف کے باوجود ڈاکٹروں کا بیان یہ تھا، کہتے ہیں ہم نے اس مرض میں لوگوں کو چیختے چلاتے دیکھا ہے، لیکن اس نوجوان نے ہمیں حیران کر دیا ہے، ایسا صبر کا مجسمہ ہے کہ زبان پر شکوہ و شکایت لایا ہی نہیں کرتے. صبر، تحمل اور اللہ کی رضا پر راضی رہنا، یہ امیر اہل سنت کی تربیت کا شاہکار تھے حقیقت میں. اور مرید ایسے ہیں کہ پیر صاحب بھی اپنے اس مرید پر فخر فرماتے ہیں. آپ دیکھیں کیسا فخر. وہ کتاب جو درس دینے کے لیے لکھی گئی ہے، فیضان سنت، وہ کتاب جو درس دینے کے لیے لکھی گئی ہے، کتنی کثرت کے ساتھ اس کا درس دیا جاتا ہے. اور انشاءاللہ الرحمن یہ امیر اہل سنت کے اخلاص کا صدقہ ہے، قیامت تک فیضان سنت کا درس جاری رہے گا. جہاں جہاں فیضان سنت کا درس ہوگا ساتھ میں حاجی مشتاق کا تذکرہ ہوتا رہے گا. اس کتاب کے اندر لکھ دیا امیر اہل سنت نے پورا تذکرہ ان کا، سیرت. آپ دیکھیں کیسا خوش نصیب مرید ہے، پیر صاحب مرید کی سیرت لکھ رہے ہیں. پیر صاحب، ہوتا یہ ہے مرید پیر صاحب کی سیرت لکھتے ہیں، لیکن یہ کیسا مرید ہے جن کے اس مرید پر پیر صاحب کو بھی فخر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیسا اخلاص کا پیکر عطا فرمایا. اور آپ دیکھیں جب مدنی مذاکرہ ہو تقریباً روزانہ ہی دعا کی جاتی ہے، اور جب ذکر ہوتا ہے نا، یعنی ایصال ثواب تو ہے ہی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جب تذکرہ آتا ہے بے مثل اور بے مثال انداز کے اندر ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. ان کا جو اخلاص تھا، ان کی جو دین کے لیے جو خدمات ہیں، دعوت اسلامی کے لیے اسلام کی جو ان کی خدمات ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. اور مزار شریف بھی آپ دیکھیں، صرف دعوت اسلامی والے نہیں، ان سے ہٹ کر بھی کتنے لوگ ایسے ہیں کہتے ہیں یار جب کبھی مزار شریف پر چلے جاؤ ہمیشہ ایسا ہوتا کوئی نہ کوئی آدمی بیٹھا تلاوت قرآن کر رہا ہے یا نعت خوانی کر رہا ہوتا ہے. حالانکہ قریب نہیں ہے مزار شریف، دور ہیں، لیکن وہ جو لوگوں کے دلوں میں اللہ کریم نے ان کی محبت ڈال دی ہے نا،
وہ جو حضور سے محبت تھی ان کو، نبی پاک علیہ السلام کی نعت شریف سے جو پیار تھا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے جو محبت تھی، اس محبت نے ایسا رنگ چڑھایا ہے، وہ اگرچہ شہر سے باہر ہے لیکن شہر میں بلکہ دنیا جہان میں رہنے والے مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کریم نے ان کی محبت کو باقی رکھ دیا ہے. کہ ایک ثنا خاں آیا تھا، وہ حضور کی یوں صفت و ثنا بیان کیا کرتے تھے. مجھے خلیل بھائی نے بتایا کہ ہم ایک دفعہ رات کے وقت چھوڑنے کے لیے گئے حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کو، تو رات کافی ہو چکی تھی، تو بائک پر فرمانے لگے بھئی گلی کے اندر بائک لے کے مت جانا، یہیں روڈ پر اتار دو. ہم نے کہا جی 5-7 منٹ کا سفر لگے گا، پیدل میں آپ کو وہیں چھوڑ دیں. فرمایا نہیں، یہیں اتار دو. کیوں؟ فرماتے رات کافی ہو چکی، لوگ سو رہے ہیں، اگر بائک لے کے جائیں گے نا تو کیا ہوگا، اس کی آواز سے کسی بچے کی آنکھ کھلے گی، کسی بزرگ کی نیند خراب ہوگی، یہ کام نہیں کرنا، میں پیدل چلا جاؤں گا. وہاں خود پیدل اتر کے وہاں تک گئے اور گاڑی جو بائک تھی اس کو وہیں جو ہے وہ چھوڑ دیا. فرمایا نہیں، آگے نہ لے کر جائیں. یہ وہ انداز ہے. دیکھیں لوگوں کے منہ پر تو اچھا بہت سارے لوگ بن جاتے ہیں، لیکن جب لوگ سو رہے ہیں ایسے میں ان کا خیال رکھنا، یہ وہ حقیقی مسلمانوں کے ساتھ خیر بھلائی اور امیر علیہ سنت کی تربیت ہے. اور بلکہ امیر علیہ سنت بھی ہماری اسی انداز میں تربیت فرما رہے ہیں جو تعلیم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں. خیر کی، نیکی کی کیا ہے؟ طلب ہے، نیک بندوں سے محبت ہے. کوئی نیکی کا کام رہ نہ جائے. جیسے حضرت زید الخیر رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک انداز تھا، کہتے ہیں کہ میں نیکی کی تلاش میں رہتا ہوں، مجھے اس بات کی حسرت رہتی ہے. ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، ہمارا انداز کیا ہے؟ ہم نیکی کی تلاش میں رہتے ہیں یا گناہ کی تلاش میں رہتے ہیں؟ لوگوں کو راحت پہنچانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں یا کوئی آدمی سکون میں ہے تو اس کی نیند بھی حرام کرنی ہے؟ ابھی جیسے رمضان شریف کی آمد ہے تو لوگوں کو راحت، اطمینان، چین، سکون پہنچانے کا ارادہ ہے، اس کی تلاش ہے، اس کی جستجو ہے، یا یہ ہے نہ خود سونا ہے نہ کرکٹ کے ذریعے بقیہ لوگوں کو سونے دینا ہے؟ ہمارا انداز کیا ہے؟ جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ خیر کے متلاشی ہوتے ہیں، وہ بھلائی کے، نیکی کے متلاشی ہوتے ہیں. اس لیے ہمیں چاہیے نیک کام کرنے والے بنے. نیکوں کا ذکر کرنا، ان کی سیرت کو بیان کرنا، اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ان کی سیرت سے کچھ لیا جائے، کچھ سیکھا جائے. تو یہ جو خیر کی، نیکی کی طلب ہے جو نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب سے سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے اپنے آپ کو کیا، جیسے حضور کے اس صحابی کی پہچان کیا ہے؟ گھوڑوں والا زید نہیں، حضور نے فرمایا تو خیر والا زید ہے. تو ہم بھی اپنے آپ پر غور کریں، ہماری پہچان کیا ہے؟ وہی جو 22 گھنٹے جو ہے موبائل یوز کرتا رہتا ہے، وہ والا بندہ، یا وہ آدمی جو ماشاءاللہ مسجد کے اندر پہلی صف کے اندر موجود پائیں گے آپ، جب دیکھو ہاتھ کے اندر تسبیح ہے، درود پاک کاؤنٹر کے ذریعے جو پڑھ رہا ہے، یا اور کوئی ایسے نیک کام والی جو ہے، خیر کے کام والی، ہمارا تعارف کوئی خیر والا کام بنا ہوا ہے یا فضولیات اور گناہوں کے ذریعے ہم نے اپنی پہچان کو بنایا ہوا ہے؟ حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کی پہچان آپ دیکھیں، عشق رسول ہے، تلاوت قرآن ہے، حضور علیہ السلام کی نعت خوانی کرنا ہے. جب بھی ذکر آئے گا حاجی مشتاق صاحب رحمۃ اللہ تعالی کا، یوں کہہ لیں فوراً ذہن میں نعت خوانی. کیسی پیاری پہچان ہے ان کی. تو ہم اپنے آپ پر غور کریں، ہماری پہچان کیا ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں کہ اللہ کریم ان کی قبر منور پر، ان کے مزار پر انوار پر، سید عبد القادر شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی، دونوں بزرگوں کی قبروں پر اللہ کریم کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اللہ کریم انہیں پڑوس عطا فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام و مرتبہ نصیب فرمائے. ان کا جو اخلاص تھا اللہ تبارک و تعالی اس کا ہمیں بھی حصہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ جیسے یہ مخلص تھے، اللہ کریم ان کے صدقے ہمیں بھی اخلاص کی دولت نوازے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مع الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. آئیے حضور کی بارگاہ میں ردائی انداز میں درود پاک کا نذرانہ مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.